کہتا ہے والآخرۃ خیر وابقا کہ آخرت بہتر بھی ہے، اس دنیا سے بہت بہتر ہے آخرت، اور کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، آخرت ہمیشہ باقی رہے گی۔ ایک مقام پر اللہ کے سچے نبی صادق و مصدوق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ اکبر، انسان دنیا میں مسافر کی طرح ہے، جیسے مسافر راستہ چلتا ہے اور چلتے چلتے تھک جاتا ہے، اس کے بعد کسی درخت کے نیچے تھوڑی دیر سستاتا ہے اور اس کے بعد اپنا سفر پھر شروع کر دیتا ہے، اسی طرح ایک انسان یہ دنیا میں مسافر کی حیثیت سے ہے۔ اللہ اکبر، آخرت باقی رہنے والی ہے، آخرت ہمیشہ ہے، آخرت کا آرام ہمیشہ ہے، اس لیے آخرت کی تیاری کرو۔ قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور قیامت کے دن کے لیے، میدان محشر کے لیے، روز جزا کے لیے کیا بھیج رہے ہو، کیا روانہ کر رہے ہو، اس سلسلے میں فکر کرو۔ کیا تیاری کی ہے آخرت کی، کیا تیاری کی ہے آخرت کی، کیا تیاری کی ہے آخرت کی، اس سلسلے میں غور کرو، فکر کرو۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، اور اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے، رات کو کیا کر رہے ہو جانتا ہے، دن کو کیا کر رہے ہو جانتا ہے، دماغ میں کیا چل رہا ہے جانتا ہے، دل میں کیا سوچ رہے ہو جانتا ہے، کاروبار کیا کر رہے ہو جانتا ہے، علیم بذات الصدور ہے۔ اس کی شان یہ ہے، کالی رات میں، بدلی کے موسم میں، کالے پتھر پر جو چونٹی چلتی ہے، اس کی آواز بھی وہ اپنی شان کے مطابق سنتا ہے، اس سے کچھ چھپا ہوا نہیں ہے۔ دوسروں کے درمیان اپنے آپ کو خود ساختہ متقی بنانے والوں، اس کے بارگاہ میں جب تک متقی نہیں کہلاؤ گے، کامیابی میں اثر نہیں آئے گی۔ دنیا سے تقوی اور پرہیزگاری کی سند لینے والوں، لباس بدل کر، داڑھیوں کی تراش خراش بدل کر، ٹوپیوں کا انداز بدل کر ہم دوسروں کے درمیان تو متقی بن سکتے ہیں، اس کی بارگاہ میں تقوی اتنا آسان نہیں۔ وہ ارشاد فرماتا ہے ایک مقام پر، اور کیا تم اللہ کی بارگاہ میں اپنا تقوی ثابت کرنا چاہتے ہو جبکہ وہ تمہاری حیثیت کو جانتا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، آئیے، اللہ اکبر، ہم مسافر ہیں، ہمارے سفر کے 6 حصے ہیں، ہمارے سفر کے 6 حصے ہیں، ہم مسافر ہیں۔ ہمارا پہلا سفر شروع ہوتا ہے، اللہ اکبر، عالم امکان کا، اللہ اکبر، پیدائش کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ علامہ ابن الجوزی 6 سفر کی گھاٹیاں بیان کرتے ہیں، آئیے ذرا اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم کہاں کھڑے اس کے بعد غور کرتے ہیں، ہم کہاں کھڑے اس کے بعد سوچتے ہیں۔ اللہ اکبر، مٹی سے لے کر خمیر تک ہمارا پہلا سفر ہے، خمیر تک ہمارا پہلا سفر ہے، یہ پہلا سفر ہمارا ہے۔ پھر باپ کی پیٹ سے لے کر ماں کے پیٹ تک دوسرا سفر ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر دنیا میں آنے تک تیسرا سفر ہے، دنیا کے بعد قبر دنیا سے قبر کا چوتھا سفر ہے، اور قبر سے حشر کا یہ 5واں سفر ہے، اور میدان محشر سے ٹھکانہ ہوگا، یا تو جنت میں جاؤ گے یا جہنم میں جاؤ گے، یہ 6واں سفر ہے۔ 6 منزلیں ہیں، سفر کر کے آگے بڑھنا ہے، آدھا سفر طے ہو چکا ہے، اب ذرا دل کے کانوں سے گفتگو سننا۔ پھر کہتا ہوں، کوئی خطاب نہیں، صرف اپنے دل کی باتیں آپ کے دل کے دروازے تک۔ 6 منزلیں ہیں، سفر کے 6 حصے ہیں، سفر کی 6 گھاٹیاں ہیں۔ 3 سفر طے کر چکے ہو، مٹی سے خمیر تک کا سفر طے ہو گیا ہے، اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک کا سفر طے ہو گیا ہے، ماں کے پیٹ سے دنیا میں آنے تک کا سفر بھی طے ہو گیا ہے، آدھی منزل پار ہو چکی ہے۔ اور اب وہ جو 3 مرحلے تھے سفر کے، اس میں عمل کی ضرورت نہیں تھی، اس میں کوشش کو دخل نہیں تھا، اس میں کاوش کو دخل نہیں تھا، لیکن اب یہاں سے اعمال کا سلسلہ شروع ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، جب قبر میں پہنچیں گے تو وہاں کی کامیابی اعمال پر ہے، محشر میں پہنچیں گے وہاں کی کامیابی اعمال پر ہے، اور پھر محشر سے اٹھ کر جنت و جہنم میں جائیں گے، وہاں کی کامیابی بھی اعمال پر ہے۔ ایمان اول، اس کے بعد اعمال۔ قرآن کہہ چکا، ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جحیم، اللہ نے نیکوں کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، اور فاسق اور اللہ رب العزت کے نافرمانوں کے فاسقوں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ اکبر، یاد رکھنا، اب تک عمل کا معاملہ نہیں تھا، مٹی سے خمیر تک آئے، عمل کا کوئی عمل دخل نہیں، پھر اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک آئے، اپنی عمل کا کوئی عمل دخل
عقل نہیں، اس کے بعد باپ کی پیٹ سے ماں کے پیٹ تک، ماں کے پیٹ سے دنیا تک، یہ 3 سفر کے مرحلے طے ہو گئے، اب آگے کی منزل ہے۔ اللہ اکبر، دنیا میں آ کر دنیا کی رنگ ریلیوں میں ڈوب گئے، دنیا میں آ کر دنیا کے جرائم کے اندر ڈوب گئے، آخرت کو بھول گئے، آخرت کو فراموش کر گئے۔ آئیے جلدی جلدی سے میں آپ کو بتاؤں، دنیا کی محبت میں ڈوبنے والوں، کاروبار کی محبت میں ڈوبنے والوں، گناہوں کی محبت میں ڈوبنے والوں، جرائم کر کے اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والوں، اللہ اکبر، قطعی اور یقینی طور پر اپنے آپ کو جنتی سمجھنے والوں، آئیے آپ کو بتاؤں، اللہ اکبر، ایک مرتبہ حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام ایک مرتبہ حواریوں کے ساتھ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، ایک بستی میں پہنچے، بستی میں پہنچنے کے بعد جیسے ہی بستی میں قدم رکھا تو کیا دیکھا، بستی کے سارے لوگ آندھے منہ مردہ پڑے ہوئے ہیں، بستی کے سارے لوگ آندھے منہ مردہ پڑے ہوئے ہیں، بستی کے سارے لوگ آندھے منہ مردہ پڑے ہوئے ہیں۔ ان کی یہ حالت دیکھی اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو روح اللہ ہے، کلمت اللہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ نے ان کو بطور عذاب مار ڈالا، ان کو بطور سزا مار ڈالا، یہ ہلاک ہو گئے، برباد ہو گئے، تباہ ہو گئے۔ اللہ اکبر، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا اے اللہ کے پیغمبر، ہم جاننا چاہتے ہیں، اللہ نے ان کو آندھے منہ مار کر کے ڈال دیا، اللہ اللہ ان پر اللہ کا عذاب آ گیا، یہ رسوا ہو گئے، یہ ذلیل ہو گئے، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم وجہ جاننا چاہتے ہیں۔ آئیے اللہ اکبر، اللہ کے پیغمبر حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا دیے، مولا یہ میرے حواری جاننا چاہتے ہیں ان کو یہ سزا کیوں ملی، سزا ملنے کی وجہ کیا ہے؟ تو اللہ رب العزت کی طرف سے وحی آتی ہے، اے میرے پیارے عیسیٰ، جب رات ہو جائے تو رات کی تاریکی میں آپ آواز لگانا، یہ خود تمہیں بتائیں گے کہ ان کو یہ ہونے کی وجہ کیا ہے، ان کی ذلت کی وجہ کیا ہے، عذاب آنے کی وجہ کیا ہے، ان کو اوندھے منہ مار کر کے ڈالنے کی وجہ کیا ہے۔ رات کا انتظار ہونے لگا، حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ایک ٹیلے پر چڑھتے ہیں، ٹیلے پر چڑھنے کے بعد آپ نے آواز لگائی، اے بستی والو یہ بتاؤ کہ تم ذلیل کیوں ہوئے، اللہ کے عذاب کا شکار کیوں ہوئے، اللہ نے تمہیں عذاب میں گرفتار کیوں کیا؟ اللہ اکبر، پورے وہ جو مردے اوندھے منہ پڑے ہوئے تھے ذلیل اور رسوا ہو کر کے، ان میں سے ایک آواز آئی، اے اللہ کے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام، دراصل بات یہ ہے ہمارے رسوا اور ذلیل ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں گرفتار تھے، ہم دنیا کی محبت میں مبتلا تھے۔ اللہ اکبر، مال جوڑ جوڑ کر رکھنے والوں، قرآن کہتا ہے الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، ہلاک کر دیا تم کو مال کی طلب نے، یہاں تک کہ تم قبروں کے گڑے تک پہنچ گئے، قبر کے منہ تک پہنچ گئے۔ اللہ اکبر، قرآن کہتا ہے الذی جمع مالا وعددہ، مال کو جوڑ جوڑ کے رکھنے والوں، آج کیا ہے؟ اس قوم کو اللہ رب العزت نے جو عذاب میں گرفتار کیا، پہلی چیز دنیا کی محبت، اپنے دلوں کو ٹٹولو، صرف داڑھی اور ٹوپی پر پوری جنت کے خواب دیکھنے والوں اپنے دلوں کو ٹٹولو۔ دلوں میں کیا ہے؟ میں داڑھی ٹوپی کا مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، داڑھی کی اپنی حیثیت ہے، ٹوپی کی اپنی حیثیت ہے، لیکن بتاؤ کیا دلوں میں دنیا نہیں بس رہی ہے؟ بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں بنی اسرائیل کے دل میں بچڑے کی جتنی محبت تھی، اس سے زیادہ محبت آج میری قوم کے دل میں پیسے کی ہے، مال کی ہے، دنیا کی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج میری قوم کے لوگ 200-250 روپے میں اگر کوئی چپل فروخت کرتا ہے تو وہ بھی اللہ کی جھوٹی قسم کھاتا ہے۔ جو قوم 200-250 کی جوتی اور چپل بیچنے کے لیے اللہ کی جھوٹی قسم کھا لے، اس قوم کا حال کیا ہو؟ سود کے دھندے ہو رہے ہیں، ہر سال عمرہ کو بھی جانا ہے، سود کا دھندا بھی کرنا ہے، ہر سال حج بھی پڑھنا ہے، اور اس کے بعد کرپشن بھی کرنا ہے۔ سوچو تو صحیح، حج تو تبدیلی کا نام ہے، حج تو انقلاب کا نام ہے، حج تو بدلی کا نام ہے، مقبول حج کی نشانی تبدیلی ہے، انقلاب ہے۔ آج دلوں کے اندر کیا چل رہا ہے؟ دنیا دنیا دنیا، اور یاد رکھو
دنیا کتنا سجائے تصویر ہے. ایک ہے ادنا اور ادنا کے بعد بھی پھر دنیا. دیکھیں یعنی کہ دنیا کتنی ذلیل ہے, اس کے نام میں ذلت ہے. اگر یہ ادنا بھی ہوتی تو بھی ادنا تھی. ایک ہے اعلیٰ. اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھئے اونچا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں کمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا. سبحان اللہ سبحان اللہ. سید امین القادری صاحب قبلہ. دنیا کیا ہے؟ فرمایا مردار کی جتنی حیثیت ہوتی ہے اتنی بھی حیثیت اللہ کے نزدیک دنیا کی نہیں ہے. مردار کو دل دینے والوں اس کو دل دے جو مسیحا نہیں بلکہ جانے مسیحا. سبحان اللہ سبحان اللہ. مسیحا نے تو مردے زندہ کیے, میرا نبی کیسا جانے مسیحا ہے جس نے پتھروں میں بھی جان پیدا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جس نے پتھروں کو بھی بولنے کا. اور یاد رکھنا جو دنیا کو دل دیتے ہیں وہ زندہ رہ کے بھی مردہ ہے, اور جو اس زندہ کو جانے مسیحا کو دل دیتے ہیں مرنے کے بعد نہیں ہوتی, زمین میلا نہیں ہوگا, محمد کے غلاموں کا کفن. سبحان اللہ سبحان. اس کو بولو ایسی چھوڑ دے, کم زیادہ نہ کرے. سبحان اللہ. مائک کو اس کے حال پہ چھوڑ دو, وہ کم زیادہ نہیں کرے, اس لیے کہ ہمارے آنے پر پھر مائک کا بھی امتحان ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ہاں تو اس کو نہ آپ میں چلاتا ہوں تو کم کر دیتے ہیں, ایسا نہیں کرے, اس کو چھوڑیں, اس لیے کہ یہ بولے گا تو میں بھی بولوں گا, اور اگر یہ چپ ہوگا تو بھی بولوں گا. کیا بات ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں اس کی وجہ یہ ہے کہ مائک بگڑنے سے ہمیں ناراضگی نہیں ہوتی, کیونکہ مائک تو ایک مشین ہے. مشین کے بگڑنے سے اتنا پرابلم نہیں ہے جتنا انسان کے بگڑنے سے ہے. ہمیں دکھ انسان کے بگڑنے پر ہے, مشینیں تو بنتی بگڑتی رہتی, مشینوں کی کیا حیثیت ہے. لیکن بات یہ عرض کر رہا تھا دنیا پہ مت جاؤ. اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ چلو آج منع کر دیا سنی دعوت اسلامی کے اجتماع میں دنیا, تو اب نہ کاروبار کرو, نہ پڑھو, نہ لکھو, نہیں. پہلے دنیا اور دین سمجھو. 1857 کے بعد والوں کی فکر میں دین و دنیا کیا ہے یہ تو وہ جانے, لیکن اصحاب صفا کے چبوترے سے جنہوں نے دین لیا ہے, جسے اہل سنت کو جماعت کہتے ہیں, ہمارے یہاں دین و دنیا کیا ہے ایک جملے میں سمجھ لو. اللہ کو بھول جانا دنیا ہے. توجہ, اللہ کو بھول جانا دنیا ہے اور اللہ کو یاد رکھنا دین ہے. اگر بازار میں بیٹھ کے بھی خدا یاد ہے تو تیری تجارت بھی دین ہے, اور نماز میں خدا کو بھول گئے تو تیری نماز بھی دنیا ہے. دین اور دنیا کا فرق یہ ہے, عشق اگر تیرا نہ ہو, میری نماز کا امام, میرا رکوع بھی حجاب, میرا سجود بھی حجاب. بہت سارے نمازی بھی دنیا دار ہے اور بہت سارے مال تجارت بیچنے والے بھی دیندار ہے. پتہ چلا اللہ کو یاد رکھنا دین, اللہ کو بھول جانا یہ دنیا. اب اگر کوئی کالج میں اللہ کو یاد رکھتا ہے تو کالج بھی اس کے لیے دین ہے. ناپتے تولتے وقت اللہ کو یاد رکھتا ہے, اللہ کو نہیں بھولتا, اس کا ناپنا تولنا بھی ثواب میں شمار ہے. اس لیے یہ نہیں کہ اب سب دکانیں بند کر کے اللہ کی راہ میں, اللہ کی راہ کیا ہے؟ حضور کی غلامی اللہ کی راہ ہے. حضور کے غلاموں کا نقش قدم اللہ کی راہ. میرے امام کہتے تیرے غلاموں کا نقش قدم راہ خدا, وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی لیے سنی دعوت اسلامی یہ نہیں کہتی مال چھوڑو اور چلو,
اسکول چھوڑو اور چلو. ہم یہ نہیں, ہم یہ کہتے ہیں اسکول بھی پڑھو, مدرسے بھی پڑھو, تجارت بھی کرو, اور پھر جو وقت بچے اس کو اللہ کی راہ میں, دین کی راہ میں لگاؤ. کیونکہ اللہ کو یاد رکھ کر اسکول پڑھنا, تعلیم حاصل کرنا, تجارت کرنا, یہ بھی دنیا نہیں بلکہ یہ بھی دین کا حصہ ہے. کرو تجارت, اللہ کو یاد رکھو, نہ بھولو. اس لیے کہ اگر تجارت دنیا ہوتی تو انبیاء تجارت نہ کرتے. حلال مال کمانا بھی دین کا حصہ ہے, بلکہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حلال کماتے کماتے جو تھک جاتا ہے اور پسینے کے قطرے ٹپکتے ہیں اور تھک کر وہ شام کو آتا ہے تو گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تجارت بھی کرو, پڑھو لکھو بھی. ہم تو یہ کہتے ہیں سنی دعوت اسلامی تو ادارے بھی قائم کر رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا یہ منظر, ہمارے اسکول کے بچے فارغ ہوئے الحمدللہ. ہیرا اسکول کے بچے بچیاں فارغ ہوئے. پڑھو, بہت پڑھو, بلکہ تمہارے مولا کائنات فرماتے ہیں تمہارے ماں باپ نے تمہیں جتنا پڑھایا اس سے زیادہ تم اپنی اولاد کو پڑھاؤ. اگر حافظ قرآن بن گئے تو صرف حفظ پہ اکتفا مت کرو, عالم بنو. عالم بنو تو بن گئے تو اسی پہ اکتفا مت کرو, مفتی بنو, محقق بنو, محدث بنو. اسی طرح دنیا کی فیلڈ میں اگر ڈی ایڈ کیا ہے بہت اچھی بات ہے, اچھی ڈگری ہے, پھر اس کے آگے کی ڈگریاں کرو, ماہر بنو, لوگوں کے لیے قابل رشک بنو. میڈیکل کی فیلڈ میں اگر بی یو ایم ایس کیا ہے, اس ممبر سے بار بار یہ بات کہی گئی ہے, بی یو ایم ایس کی ڈگری بھی ہمارے نزدیک کوئی چھوٹی نہیں, اچھی بات ہے. اسی پہ اکتفا مت کرو اور آگے کی ڈگری حاصل کرو, کیونکہ ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے. تو شاہی پرواز ہے کام تیرا, تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے. ہر ڈگری اچھی ہے لیکن آگے بڑھو, آگے بڑھو, آگے بڑھو. 5 وقت کی پڑھتے تھے اسی پہ اکتفا مت کرو, اجتماع سے جا کر تہجد بھی پڑھو. تہجد پڑھتے تھے پھر اسی میں اشراق اور چاشت بھی شامل کرو. رمضان شریف کے روزے رکھتے تھے اسی پہ اکتفا مت کرو. 13, 14, 15 کے روزے بھی رکھو. یعنی دنیا کے ظاہری معاملات میں بھی ترقی کرو اور مذہب کی عبادات کے معاملے میں بھی ترقی کرو. اسی پہ رکنا نہیں, پہلا زینہ منزل نہیں ہوتا, آگے بڑھتے جاؤ. جتنا آگے بڑھو گے اتنی ترقی ہوگی. بعض لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ ہم اپنی قوم کو کہتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں, وہ اچھا, سب اچھا, لیکن حضور کے غلامی کے ساتھ اچھا, اللہ کے ذکر کے ساتھ اچھا, اللہ کی یاد کے ساتھ اچھا. تو جلدی جلدی چلتے ہیں, وقت ختم ہونے پر آتا ہے. عرض کر رہا تھا کیا جواب آیا, اے عیسیٰ ہم دنیا کی محبت میں مبتلا تھے. اب ٹٹول لو دنیا کی محبت کس کس کے دل میں ہے. میں کوئی صاحب کشف آدمی نہیں, میں تو ایک ادنا مسلمان, حضور کا ادنا غلام, اور غلاموں میں سب سے آخری درجے کا گرا پڑا آدمی. لیکن غور کرو, دنیا کی محبت, دنیا کی چاہت. اور پھر دوسری بات اس نے جو وجہ کی بیان کی, کہا اے عیسیٰ ہم دنیا کی محبت میں مبتلا تھے, اور نمبر 2 ہم بدکاروں کی پیروی کرتے تھے. کس کی پیروی کرتے تھے؟ بدکاروں کی. اب یہاں تھوڑا سا ایک عرض کرنا ہے, توجہ چاہتا ہوں نوجوانوں کی. عیسیٰ علیہ السلام کے دور کے جو بدکار رہے ہوں گے وہ اتنے بدکار نہیں تھے جتنے آج کل کے بدکار ہیں. کیوں؟ کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں, ان کے قوم میں انٹرنیٹ نہیں تھا نا. یہ ہنسنے کی بات نہیں, لیکن غور کرنا, اس دور میں فلموں کا تصور نہیں تھا نا, گندی فلموں کا تصور. اس وقت زیادہ سے زیادہ بدکاری کیا رہی ہوگی, زنا کرتے تھے, مرد کے ساتھ بدفعلی کرتے تھے. آج تو اللہ کی پناہ جو نوجوان لڑکوں سے سننے میں آتا ہے, وہ جو رپورٹ دیتے ہیں کہ کیا گندگی ہے, انٹرنیٹ کا جنگل کیا ہے. کل 35 سال کا نوجوان لڑکے اور لڑکیاں جو چیز جانتے نہیں تھے, 16-17 سال کے لڑکے لڑکیاں بعض ایسے کہ وہ سب کچھ اس سے گزر کر کے آگے بڑھ چکے ہیں. یہ صورتحال بہت دردناک ہے. اب سوچو عیسیٰ علیہ السلام کے ظاہری دور میں وہ لوگ کہہ رہے ہیں ہم بدکاروں کی پیروی, بدکار نہیں تھے, بدکاروں کو فالو کرتے تھے, ان کی پیروی کرتے تھے. غور کریں, یا ان کی پیروی کے اندر بدکاری میں آگے بڑھتے تھے. اب آپ غور فرمائیں
کہ بدکاروں کی پیروی کریں تو آندے منہ مار کے ڈال دیے جائیں. آج یہ 31st نائٹ منانے کا تصور کس کا ہے؟ نیکوکاروں کا ہے؟ نہیں، بدکاروں نے نکالا. ناشتہ کون ہے؟ گاتا کون ہے؟ شراب کون پیتا ہے؟ زنا کون کرتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں سال بھر میں اتنی بدکاری نہیں ہوتی جتنی ایک رات میں 31st نائٹ کے نام پر بدکاری ہوتی ہے. آپ اس کا حصہ بنو گے؟ بدکاروں کی پیروی کرو گے؟ ہم اس کا حصہ بنیں گے؟ آپ مجھے بتائیں. ہم لوگ 31st منانے والے نہیں ہیں، ہم تو میلاد مصطفیٰ منانے والے ہیں. جن کے مقدر میں میلاد مصطفیٰ نہ ہو وہ جہاں چاہے جائیں، ہم تو میلاد مصطفیٰ والے ہیں. اور میلاد مصطفیٰ بھی مقدر سے نصیب ہوتا ہے، اس لیے کہ یہ وہ عیدوں کی عید ہے. خدا جس کے مقدر میں لکھ دیتا ہے خوش نصیبی، اسی کو اس کی توفیق عطا کرتا ہے. دلوں کے گلشن مہک رہے ہیں، یہ کیف کیوں آج آ رہے ہیں؟ کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے، حضور تشریف لا رہے ہیں تاکہ تاریخ ولادت کو نہ بھولے نسلیں. جشن میلاد نبی یوں ہی مناتے رہیے، نثار تیرے چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں.